شادی کے 7 سال بعد انارکلی بازار میں مجھے اپنی طلاق یافتہ بیوی کھلونے بیچتی نظر آئی تو میں اس کا مذاق اڑاتا قریب آیا اور پھر بولا، میرے بنگلے میں تو رانی بنتی پھرتی تھی، کیا ہوا؟ کوئی امیر آدمی نے لفٹ نہیں دی جو اب فقیر بنی پھر رہی ہو؟ وہ کچھ نہ بولی، بس حسرت سے میری لینڈ کروزر کو دیکھنے لگی۔ میں نے ترس کھا کر اسے 100 کا نوٹ تھما دیا۔ پھر مجھ پر کرپشن کا الزام لگا تو میں جیل چلا گیا۔ کچھ دیر بعد اسسٹنٹ کمشنر آیا تو اسے دیکھ کر حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی پڑ رہ گئیں، کیونکہ وہ تو شادی کا پہلا دن کسی بھی لڑکی کے لیے خوابوں کی تعبیر ہوتا ہے، مگر زویا کے لیے یہ ایک ڈرونے خواب کا آغاز تھا۔ جس رات اسے اپنے جیون ساتھی سے محبت اور مان کی امید تھی، اسی رات میں نے اسے اس کی اوقات دکھا دی تھی۔ میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے حقارت سے دیکھا۔ وہ سرخ عروسی جوڑے میں سمٹی بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں حیا سے زیادہ خوف تھا۔ میں نے کوٹ اتار کر بیڈ پر پھینکا اور بغیر کسی تائیدے کے بولنے لگا، دیکھو زویا، یہ شادی میرے گھر والوں کی ضد پر ہوئی ہے، ورنہ تمہاری جیسی لڑکی میری پسند کبھی نہیں ہو سکتی۔ تم ایک معمولی اسکول ٹیچر کی بیٹی ہو اور میں اس شہر کا ابھرتا ہوا تحصیلدار ہوں۔ میرے معیار اور تمہاری سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس لیے مجھ سے زیادہ وہ توقعات مت رکھنا، اور ہاں، کل سے یہ تمہاری کتابیں اور پڑھائی کا شوق ختم ہو جانا چاہیے۔ اب تم اس گھر کی بہو ہو، کوئی اسٹوڈنٹ نہیں۔ زویا نے لرزاتی ہوئی آواز میں کچھ کہنا چاہا، مگر میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ میری پہلی جیت تھی اور اس کی پہلی ہار کا دن گزرتے گئے اور میرا رویہ مزید سخت ہوتا گیا۔ میں اسے صرف ایک گھریلو ملازمہ سے زیادہ اہمیت نہیں دے سکتا تھا۔ ناظرین، ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہے، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا۔ شکریہ۔ کبھی کھانے میں نمک کم ہوتا تو میں پوری پلیٹ اس کے منہ پر مار دیتا، اور کبھی وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کی بات کرتی تو میں اسے اس کے باپ کی غریبی کے طعنے دے کر چپ کروا دیتا۔ تمہارا باپ تو تمہیں 2 وقت کی روٹی نہیں دے پا رہا تھا، اور اس لیے تو اس نے بوجھ سمجھ کر تمہیں میرے گلے موڑ دیا۔ اب یہاں بیٹھ کر نواب زادی بننے کے خواب مت دیکھو، جو میں کہوں وہی تمہاری زندگی ہے۔ میں نے ایک دن اسے بالوں سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ اس نے چھپ کر ایم اے کے فارم بھرنے کی کوشش کی تھی۔ زویا روتی رہتی، سسکاتی رہتی، مگر اس کی خاموشی مجھے مزید آگ بگولا کر دیتی تھی۔ میں اکثر راتوں کو دیر سے گھر آتا تھا اور میرے کپڑوں سے دوسری عورتوں کے پرفیوم کی بو آتی تو وہ خاموشی سے میرے جوتے اتارتی اور میں اسے ٹھوکر مار کر سائڈ پہ کر دیتا، اسے یہ احساس دلانا کہ وہ میرے لیے کچھ نہیں ہے، میرا پسندیدہ مشغولہ بن چکا تھا۔ شادی کو ابھی چند ہفتے ہی گزرے تھے، مگر میرے لیے زویا کی حیثیت اس گھر کے پرانے صوفے کی زیادہ نہ تھی جس پر بیٹھ کر میں اپنے غرور کی نمائش کرتا تھا۔ ایک شام میں تھکا ہارا دفتر سے واپس آیا تو پورے گھر میں مثالوں کی بھنی بھنی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ زویا کچن میں پیاز کاٹ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا اور چہرے پر پسینے کی ننھی بوندیں چمک رہی تھیں۔ میں نے ہال میں قدم رکھتے ہی اپنا لیپ ٹاپ بیگ صوفے پر پٹکنا اور کچن کی دہلیز پر جا کھڑا ہوا۔ کھانا تیار ہے یا ابھی تک صرف پیاز سے ہی دل بہلا رہی ہو؟ میں نے تھکے لہجے میں پوچھا۔ وہ مڑبڑا کر بولی اور مڑی جلدی سے دوپٹے سے اپنی آنکھیں پونچھی، جی بس 5 منٹ میں دسترخوان لگاتی ہوں، آپ ہاتھ منہ دھو لیں، میں نے دبی آواز میں کہا تو میں نے ایک سرد آہ بھری اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ 5 منٹ؟ تمہارے یہ 5 منٹ کبھی ختم نہیں ہوتے، پتہ نہیں کن جہل کے گھر سے اٹھا لائے ہیں تمہیں، جنہیں وقت کی قدر نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سالن کی پلیٹ اور روٹیاں لے کر آ گئی تھیں اور ساتھ میں سلاد بھی، جس کے لیے ابھی وہ پیاز کاٹ رہی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پلیٹ میرے سامنے رکھی اور جیسے ہی میں نے یہ پہلا لقمہ لیا تو میرا پیاز 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ سالن کا ذائقہ چکھتے ہی میں نے نوالا واپس پلیٹ میں تھوک دیا اور یہ کہا، زہر بنایا ہے تم نے؟ کیا تمہاری ماں نے تمہیں نمک اور مرچ کا فرق بھی نہیں سکھایا تھا؟
یا وہاں اس طرح کا زہر کھانا کھا کر گزارا کرتے تھے؟ وہ کانپنے لگی تھی۔ جی میں نے تو برابر ڈالا تھا، شاید بھونتے وقت میں نے اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا اور سالن کی وہ گرم پلیٹ زویا سے زور سے اس کے فرش پر دے ماری اور شرخ کی آواز کے ساتھ چینی کی پلیٹ کے ٹکڑے پورے فرش پر بکھر گئے تھے اور شورابہ اس کے صاف ستھرے اور جوڑے پر جا گرا تھا۔ زبان مت چلاؤ میرے سامنے، میں نے داڑھ کر کہا۔ سارا دن باہر ذلیل ہوتا ہوں، گھر آ کر سکون ملے گا اور یہ تم نے یہ گندے میرے سامنے رکھ دیا ہے۔ پتہ نہیں میری ماں کو کیا پڑا تھا کہ انہیں کوئی سکھڑا اور گھریلو بہو چاہیے تھی جو گھر سنبھال سکے۔ اب خود تو بڑے بھائی کے پاس جا کر مزے سے رہ رہی ہے اور مجھے اس سزا میں ڈال دیا ہے کہ وہ روز روز تمہاری یہ شکل اور فضول کھانا دیکھوں۔ زویا خاموشی سے نیچے جھک کر پلیٹ کے ٹکڑے اٹھانے لگی تھی۔ اچانک اس کی انگلی کسی تیز ٹکڑے سے کٹ گئی تھی اور خون کے قطرے فرش پر گرنے لگے، مگر اس نے آہ تک نہیں کی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ذرا سی آواز میرے غصے کو مزید بھڑکا دے گی۔ میں کرسی سے اٹھا اور اس کے قریب جا کر اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ دیکھا تو زویا، یہ لکھوا لو مجھ سے، تم اس گھر میں صرف ایک ہی بوجھ ہو۔ میری ماں کی ضد پر پوری ہو گئی، اب وہ یہاں نہیں جو تمہاری دماغ جو وفا کرے گی، اس لیے اپنی اوقات میں رہنا، اور ورنہ جس راستے سے آئی ہو اسی پر واپس بھیج دوں گا۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی، بس اس کی وہ پڑی پڑی آنکھیں آنسوں سے بھری گئی تھیں۔ پھر میں نے اسے دھکا دیا اور باہر نکال گیا۔ مجھے اس کی تکلیف دے کر سکون ملتا تھا۔ جیسے ہی میں اس پر ظلم کر کے اپنی مردانگی ثابت کر رہا تھا، رات کے 2 بجے میں واپس آیا تو دیکھا وہ کچن کے اسی ٹھنڈے فرش پر بیٹھی اپنی کتابیں تھامے کچھ پڑھ رہی تھی۔ پہلی مدھم روشنی میں اس کا اداس چہرہ مزید پیلا رنگ لگ رہا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھوں سے وہ کتابیں چھین کر دور پھینکی۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ اب ایم اے کر کے تم نے کون سا اسسٹنٹ کمشنر لگ جانا ہے؟ عورت کی جگہ باورچی خانہ اور بستر ہوتا ہے۔ یہ کتابیں کل ردی والے کو دے دینا، ورنہ میں انہیں چولہے پر جھونک دوں گا۔ اس نے پہلی بار میری طرف دیکھا اور اس کی نظروں میں وہ احتجاج تھا جو میں کچل دینا چاہتا تھا۔ علم حاصل کرنا گناہ تو نہیں ہے، میں بس اپنی پڑھائی پوری کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا جس کی گونج پورے سناٹے میں سنائی دی تھی۔ خبردار، تم میرے سامنے اس زبان کھولی تو تمہارا باپ اگر اتنا ہی پڑھا لکھا تھا تو جہیز میں تو 2 ڈھنگ کے جوڑے تو دے دیتا۔ یہاں آ کر نواب زادی بننے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اور جا کر کمرہ صاف کرو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ اپنا گال تھامے لذاتی ہوئی کمرے کی طرف بڑھی اور میں نے لانچ کے صوفے پر دروازہ ہو کر سگریٹ سنگھالی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ جس علم کا میں مذاق اڑا رہا ہوں وہی علم ایک دن میرے لیے عبرت کا نشان بن جائے گا۔ اگلے دن اتوار کا تھا، باہر بادلوں کی گرج کے ساتھ بارش کی رم جھم لگی ہوئی تھی۔ میں ہال میں صوفے پر نیم دراز ہو کر اپنے موبائل میں مگن تھا اور مسلسل چیٹنگ کر رہا ہوں۔ کچھ کچن سے پیاز کے جلنے اور مسالوں کی خوشبو کے ساتھ ساتھ زویا کے برتن دھونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرے ماتھے پر بل پڑ گئے کیونکہ ان برتنوں کا شور میرے فون کی آواز میں خلل ڈال رہا تھا۔ زویا، یہ برتن توڑ رہی ہو یا دھو رہی ہو؟ ذرا ہاتھ ہولا رکھو، پتہ نہیں کن جیلوں کے گھر سے آئی ہو تم جنہیں تمیز نام کی کوئی چیز نہیں سکھائی گئی۔ میں وہیں بیٹھے اونچی آواز میں داڑھا تو کچن سے زویا نکلی۔ اس کے ہاتھ گیلے تھے اور دوپٹے کا پلو اس نے کمر سے باندھ رکھا ہوا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے میرے قریب آئی اور اس کے ہاتھ میں ایک پرانا اور سلور ٹوٹا والا کاغذ تھا جسے وہ بار بار اپنی انگلیوں سے سیدھا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ علی، اگر آپ کے پاس 2 منٹ ہوں تو مجھے کچھ کہنا ہے۔ اس کی آواز لرزی تھی، جیسے ہی اسے پتہ ہو کہ اگلا لامل اس پر بھاری گزرنے والا ہے۔ میں نے جھٹکے سے فون نیچے رکھا اور اس سے سر سے پاؤں تک حقارت سے دیکھا۔ کیا ہے؟ دیکھ نہیں رہی میں ضروری کام کر رہا ہوں؟ کیا آفت آ گئی ہے جو سر پر آ کر کھڑی ہو گئی ہو؟ وہ میرے سامنے فرش پر بیٹھ گئی اور وہ کاغذ میز پر رکھ دیا۔ وہ فرش پر بیٹھی تھی کیونکہ میں نے اسے اپنے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرے سامنے اوپر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میری چھوٹی بہن کی شادی کا کارڈ ہے۔
ابا کا فون آیا تھا، وہ بار بار رو کر کہہ رہے تھے کہ علی کو منا لو۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں 2 دن کے لیے چلی جاؤں، اور وہ تھوڑے پیسوں کی بھی ضرورت تھی۔ بہن کے لیے ایک آدھا جوڑا بنوانا ہے۔ ابا کے پاس تو دوائی کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ میں نے اپنی نظریں جھکا لیں، اور اس کے لہجے میں ایسی بے بسی تھی کہ کوئی پتھر دل بھی پگھل جائے گا، مگر میرے اندر تو انا کا سمندر موجے مار رہا تھا۔ میرا ایک زوردار اور طنزیہ کہکا پورے حال میں گونجا، پیسے اور تمہارے ابا کے لیے وہ زویا وہ تم اس گھر میں بیاہ کر آئی ہو یا ڈاکہ ڈالنے نکلی ہو؟ پچھلے مہینے میں تو تمہارے نالائق بھائی کی فیس کے نام پر 5,000 روپے اینٹ لیے تھے۔ اب یہ بہن کی شادی کا نیا ڈرامہ شروع ہو گیا ہے۔ میں کوئی خیراتی ادارہ نہیں ہوں جو جب چاہوں تم اپنی اس بھوکی ننگی فیملی کے لیے تجویزیں کھول دو، اور جانے کی تو بات ہی مت کرنا۔ یہاں گھر کے کام کیا تمہارا باپ آ کر کرے گا یا تمہاری ماں یہاں جھاڑو لگائے گی؟ تمہارے آنے کے بعد ہی میں نے ملازمہ کو چھٹی دی تھی، اب تم ہی اس گھر کی ملازمہ ہو۔ زویا کی آنکھوں میں پہلی بار ایک چمک سی آئی۔ اس نے اپنی مٹھیوں کو پھینچا اور سر اٹھا کر سیدھا میری آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی نظروں میں وہ سوال تھا وہ کب سے دبا کر بیٹھی تھی۔ علی، آخر میرا قصور کیا ہے؟ کیا میرا اپنے گھر والوں سے ملنا گناہ ہے؟ میں نے آج تک آپ سے کبھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، نہ ہی اچھے کپڑے مانگے، نہ ہی زیور۔ میں تو وہی 2 جوڑے پہن کر گزارا کر رہی ہوں جو میں نکاح پر اپنے ساتھ لائی تھی۔ لیکن میری بہن کی شادی ہے، میں خالی ہاتھ کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ کیا ایک بیوی کا اس گھر پر اور آپ کی کمائی پر کوئی حق نہیں ہے؟ کیا میں صرف ایک بوجھ ہوں؟ میرا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ میں نے فون اٹھا کر صوفے پر دے مارا اور چپٹ کر اس کا بازو مروڑتا ہوا اتنا زور سے کہ اس کی ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز آئی۔ حق؟ تم کس حق کی بات کر رہی ہو؟ میرے سامنے زبان چلا رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے تمہارا حق کیا ہے؟ یہ چھت جو تمہارے منحوس سر پر ہے، اور یہ 2 وقت کی روٹی جو تم یہاں مفت میں بیٹھ کر توڑتی ہو، یہ تمہارا حق ہے۔ اس سے زیادہ کی اوقات نہیں ہے تمہاری۔ میں نے اسے زوردار دھکا دیا تو وہ سیدھی جا کر میز کے نوکیلے کونے سے ٹکرائی۔ اس کے ماتھے سے خون کی ایک باریک دھار نکل کر اس کے گال پر بہنے لگی تھی۔ وہ کرا کرا کر رو رہی تھی، مگر اس بار وہ خاموش نہیں ہوئی تھی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ کی سسکیاں بھرتے ہوئے چلانے لگی تھی۔ علی، آپ مجھے جتنا چاہیں مار لیں، میری تعلیم اور میرے گھر والوں کی توہین مت کریں۔ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ میں صبح سے رات تک آپ کی ملازمہ کی طرح اس گھر کی خدمت کرتی ہوں، آپ کی ہر کڑوی بات زہر کی طرح پیتی ہوں۔ آپ باہر کن عورتوں سے ملتے ہو، کن عورتیں رنگین کرتی ہو، مجھے سب پتہ ہے، مگر میں نے کبھی پردہ چاک نہیں کیا۔ کیا صلہ دے رہے ہیں آپ مجھے اس وفاداری کا؟ کیا اس دن کے لیے میرے باپ نے مجھے آپ کے حوالے کیا تھا؟ وفاداری؟ میری جوتی میں سے نے دھاڑ کر کہا۔ میں نے مرد ہوں، میں جو چاہوں کروں گا، تم مجھ سے حساب لینے والی کون ہوتی ہو؟ اور رہی تمہاری تعلیم کی، تو وہ اس دن زندہ دفن ہو گئی تھی جب تم اس چوکھٹ کے اندر آئی تھیں۔ اگر آپ دوبارہ بہن کی شادی یا ان کے بیکاریوں کے پیسے کا نام لیا تو یاد رکھنا میں تمہیں اس حال میں چھوڑا ہے پر پکڑ کر دوں گا کہ وہ زور قطار رونے لگی تھی۔ اس کی ہمت جیسے ریزہ ریزہ ہو گئی تھی۔ میں نے اپنا جوتا پہنا اور اسے وہیں فرش پر تڑپتا چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ باہر بارش تیز ہو چکی تھی، مگر میرے سینے میں لگی آگ ٹھنڈی ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ مجھے غصہ آیا بات پر تھا کہ اس معمولی سی لڑکی نے میرے سامنے سر اٹھا کر بات کرنے کی ہمت کیسے کی۔ اس رات میں جان بوجھ کر بہت دیر سے گھر آیا۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ ڈر کے مارے کمرے میں بیٹھی ہوگی اور مجھ سے معافی مانگے گی، مگر جب میں کمرے میں داخل ہوا تو منظر کچھ اور ہی تھا۔
زویا بیڈ کے ایک کونے میں بیٹھی تھی، اس کے سامنے وہی پرانی اور پھٹی ہوئی کتابیں کھلی تھیں اور وہ بڑی خاموشی سے کچھ لکھ رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر پٹی بندھی تھی جس سے خون کے دھبے نظر آ رہے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں اب وہ خوف نہیں تھا، بلکہ وہاں ایک عجیب سا عزم تھا، جیسے اس نے طے کر لیا تھا کہ اب وہ ان زخموں کو اپنی منزل کا راستہ بنائے گی۔ میں نے اسے دیکھ کر ایک زہریلی مسکراہٹ دی۔ پھر ابھی تک جاگ رہی ہو؟ لگتا ہے آج کے تھپڑ کا اثر باقی ہے۔ میں نے قریب جا کر اس کی کتاب پر ہاتھ مارا تو اس نے میرا ہاتھ بڑے حوصلے سے جھٹک دیا۔ علی، آپ میرا جسم توڑ سکتے ہیں مگر میری روح نہیں توڑ سکتے۔ اب میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی، نہ ہی اجازت نہ ہی پیسے، اللہ میری حامی و ناصر ہے۔ اس نے اپنی کتاب بند کی اور دوسرے کمرے کا رخ کر لیا۔ اس کی یہ خودداری میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اسے اتنی ذہنی اور جسمانی اذیت دوں گا کہ یہ خود یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو جائے گی۔ میں نے اس پر ظلم مظالم کے وہ پہاڑ توڑے جو کوئی جانور بھی نہیں سہ سکا۔ کبھی اسے کئی دن بھوکا رکھتا تو کبھی اس کے سامنے دوسری عورتوں کو فون کر کے ان کی خوبصورتی کی تعریفیں کرتا تاکہ اسے نیچا دکھا سکوں۔ وہ سب سہتی رہی اور اندر ہی اندر اس فولاد کی طرح ڈھلتی رہی جو صرف آگ میں تڑپ کر بنتا ہے۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ پورے علاقے پر موت جیسی خاموشی طاری تھی، مگر میرے گھر کے اندر ایک طوفان دستک دینے کو تھا۔ میں نشے میں اور انا کے خمار میں چڑ کرتے ہوئے قدموں سے حال میں داخل ہوا۔ زویا ہمیشہ کی طرح صوفے کے کونے میں دبکی بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور آنکھیں دروازے پر جمی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی وہ تیزی سے اٹھی اور میری طرف لپکی۔ اس کے چہرے پر فکر اور خوف کا عجیب مزاج تھا۔ علی، شکر ہے آپ آ گئے ہیں، کتنی دیر سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ فون بھی بند جا رہا تھا۔ آپ کا آخر ہر روز اتنی دیر کیوں ہو جاتی ہے؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ ایک اکیلی عورت پر اس سنسان گھر میں کیا گزرتی ہے؟ اس کی آواز میں بیچارگی کی لہر تھی۔ میں نے اسے حقارت سے دیکھا اور ایک زوردار قہقہ لگایا جو پورے حال میں گونجا تھا۔ یہ تفتیش مجھ سے مت کیا کرو، سمجھی؟ میں اس گھر کا مالک ہوں، تمہارا غلام نہیں۔ میں جہاں جاؤں، جس کے ساتھ رات گزاروں، تم سے اس کا کوئی لین دینا نہیں۔ تم صرف اس گھر کی مٹھی پھاڑنے اور روٹیاں سسکنے کے لیے لائی گئی ہو، مجھ پر پہرا بٹھانے کے لیے نہیں۔ واسطہ کیوں نہیں؟ عثمان، میں آپ کے نام کی چادر اوڑھا کر اس گھر میں آئی ہوں۔ میں نے اپنی پڑھائی، اپنے خواب، سب کچھ آپ کی ایک مسکراہٹ پر قربان کر دیا، اور بدلے میں مجھے کیا ملتا ہے؟ صرف یہ تنہائی اور آپ کی بے رخی۔ آخر میرا قصور کیا ہے؟ زویا کی آواز اس بار بلند ہوئی تو میرا پارا آسمان کو چھونے لگا۔ میں نے جھپٹ کر اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑے اور اسے صوفے پر دے مارا۔ قصور تمہاری یہ تھکی ہوئی شکل ہے، تمہاری یہ غربانہ سوچ ہے۔ تم سے میرا دل بھر چکا ہے زویا، اب میں تمہیں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ سچ سننا چاہتی ہو تو سنو، میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ ریمالا میری زندگی میں آ چکی ہے، وہ جو بہت خوبصورت اور ماڈرن ہے، جو میرے ساتھ کلب جا سکتی ہے، جو میرے رتبے کے برابر ہے۔ یہ سنتے ہی زویا جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ اس کے ہاتھ سے تسبیح چھوٹ کر فرش پر گر گئی اور دانے بکھر گئے تھے۔ دوسری شادی؟ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ مذاق نہیں کر رہا، حقیقت بتا رہا ہوں۔ اور سنو، کل صبح میں اسے اس گھر میں لے کر آ رہا ہوں۔ اس گھر کی ملکہ بن کر آئے گی اور تم یہاں سے دفع ہو جاؤ گی۔ میں نے اس کے گال پر ایک بار پھر تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، جس کی تراخ سے وہ فرش پر جا گری تھی۔ اس کے ماتھے سے خون بہنے لگا تھا، مگر اسے اپنی چوٹ کا احساس نہیں تھا۔ اسے تو اپنی دنیا لٹتی نظر آ رہی تھی۔
وہ گھسٹتی ہوئی میرے پیروں تک آئی اور میرے جوتے اپنے آنسوں سے بھگونے لگی۔ نہیں علی، خدا کے لیے ایسا مت کیجیے گا، میں آپ کے پاؤں دھونے کو تیار ہوں، میں اس کی کینزر بن کر رہوں گی، میں اس کے جوتے صاف کروں گی، مگر مجھے طلاق مت دیں۔ میری بوڑھی ماں بکھر جائیں گی، وہ پہلے ہی بیمار ہیں اور اپنی بیٹی کی رسوائی برداشت نہیں کر پائیں گی۔ آپ کو اپنی عزت کا واسطہ مجھے گلیوں میں دھکے کھانے کے لیے مت چھوڑیں، میں کہاں جاؤں گی؟ اس کی ہچکیاں بند ہو گئی تھیں، وہ بے حال ہو کر میرے پیروں سے لپٹی تھی، مگر میری انا کو اس کی تنزیل میں سکون مل رہا تھا۔ ناظرین، ویڈیو اور بھی آگے بہت دلچسپ ہونے والی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پلیز یار چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اس ٹائم آپ بھائیوں کی مجھے بہت سپورٹ کی ضرورت ہے۔ کمرے میں چلا گیا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نکلی تو میں رملا کو لانے کے لیے گھر سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں رملا کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوا۔ وہ اپنی شرٹ اور ٹائٹس میں ملبوس تھی، آنکھوں پر چشمہ لگائے بڑی فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ہال میں آئی تھی، اور زویا اس حالت میں ہال کے کونے میں فرش پر بیٹھی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں رو رو کر سوجی چکی تھیں۔ رملا نے اسے دیکھ کر ناک پر رومال رکھ لیا اور وہ مائی گاڈ علی، یہ کیا ہے؟ کچرا اب تک یہاں پڑا ہوا ہے، اور تم نے تو کہا تھا کہ صبح ہوتے ہی اسے صاف کر دوں گے۔ مجھے ایسی بدبو دار جگہوں سے پر رہنے کی عادت نہیں ہے، بس ابھی صاف کر دیتا ہوں جان۔ میں نے رملا کو پیار سے دیکھا اور پھر زویا کی طرف موڑا۔ سنا تم نے؟ میری رملا کو تم سے گھن آتی ہے، ابھی کے ابھی یہاں سے نکل جاؤ۔ زویا پھر سے میرے قدموں میں گر گئی تھی۔ علی، ایک بار سوچ لیں، اللہ سے ڈریں، نکاح ہوا تھا ہمارا۔ رملا نے طنزیہ انداز میں میرا بازو جھٹکا۔ علی، اگر یہ عورت یہاں سے ابھی نہ گئی تو میں واپس جا رہی ہوں، اسے ابھی طلاق دو اور قصہ ختم کرو، مجھے یہ ڈرامہ نہیں دیکھنے۔ رملا کی بات سنتے ہی میں نے جیب سے طلاق کے کاغذات نکالے اور زویا کے چہرے پر مار دیے۔ یہ لو، یہ زویا تمہاری وفاداری کا صلہ، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اب ایک سیکنڈ بھی یہاں نظر مت آنا۔ زویا کے حلق سے ایک ایسی دلخراش چیخ نکلی جس کی کسی نے زندہ انسان کا کلیجہ کھینچ لیا ہو۔ وہ ان کاغذات کو سینے سے لگا کر بیان کرنے لگی تھی۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے دروازے تک لے گیا۔ علی، میرے کپڑے، کم از کم میرا بیگ تو لینے دیں۔ وہ روتے ہوئے دیواروں کو پکڑ رہی تھی۔ کچھ نہیں ملے گا تمہیں، یہ سب رملا کا ہے، جس حال میں آئی تھی اسی حال میں چلی جاؤ۔ میں نے اسے ایک بار پھر دھکا دیا اور وہ سڑک کے بیچوں بیچ جا کر گری۔ میں نے اس کے منہ پر زوردار دروازے بند کر دیا تھا اور رملا کے ساتھ کہنے لگا تھا۔ 7 سال بعد انارکلی بازار کا وہ رش، لوگوں کا ہجوم اور گرد و غبار میں اپنی سفید لینڈ کروزر کو پچھلی نشست پر ٹانگ پر ٹانگ دھڑے بیٹھا تھا اور گاڑی کے شیشے سے باہر کی دنیا کو حقارت سے دیکھ رہا تھا۔ میرے لیے یہ لوگ صرف کیڑے مکوڑے تھے جو رزق کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ اچانک ٹریفک کا ایک طویل جام لگا اور میری گاڑی بالکل فٹ پاتھ کے اس حصے کی سامنے رکی جہاں ایک درخت کے نیچے ایک عورت چٹائی بچھائے بیٹھی تھی۔ میری نظر لاپرواہی سے ادھر گئی اور پھر جیسے ہی وقت تھم گیا، میرا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ سفید سوتی جوڑے میں مبلوس، سر پر پڑی سی چادر اور اڑے وہی عورت تھی جس کا چہرہ میں کبھی بھول نہیں سکتا تھا۔ 7 سال گزر گئے تھے مگر اس کی آنکھوں کی وہ معصومیت آج بھی وہیں تھی۔ وہ زویا تھی، میری طلاق یافتہ بیوی، جسے میں نے ایک ملازمہ کی طرح گھر سے نکالا تھا۔ وہ وہاں زمین پر بیٹھی تھی اور اس کے سامنے پلاسٹک کے چھوٹے چھوٹے رنگ برنگے کھلونے سجے ہوئے تھے اور ایک چھوٹے بچے کو لکڑی کی گاڑی تھما رہی تھی اور اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیر رہی تھی۔ وہ میرے اندر ایک دم سے فاتحانہ احساس جاگا۔ میری انا نے
انگڑائی لی تھی۔ پھر اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اپنے چمکتے ہوئے جوتے سڑک پر رکھ دیے اور میں اکڑتا ہوا اس کے بالکل سامنے جا کھڑا ہو گیا تھا۔ سائے نے اسے چونکا دیا تو اس نے دھیرے سے سر اٹھایا اور مجھے دیکھا اور ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں پہچان کا عکس لہرایا۔ اس کی پلکیں لرزی مگر اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ بالکل سپاٹ ہو گیا، جیسے ہی میں اس کے لیے کوئی اجنبی مسافر ہوں۔ ارے واہ، یہ ٹھکانہ ڈھونڈ لیا ہے تم نے؟ میرا فہکیا بازار کے شور میں کسی تیز آواز کی طرح گونجا تھا۔ میں تو سمجھا تھا کہ تم نے ان 7 سالوں میں پتہ نہیں کون سے کلمے فتح کر لیے ہوں گے، پتہ نہیں کس شہزادے کے خواب دیکھ رہی ہوگی، مگر دیکھو تقدیر تمہیں وہیں لے آئی جہاں تمہاری اصل جگہ تھی۔ زویا کچھ نہیں بولی تھی، وہ بس خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی۔ اس کی اس خاموشی نے مجھے مزید اشکال دلایا تھا۔ میں نے اپنی لینڈ کروزر کی طرف اشارہ کیا جو پیچھے چمک رہی تھی۔ دیکھ رہی ہو وہ گاڑی؟ میرے بنگلے میں تو تم رانی بنی پھرتی تھی، وہاں تو تمہیں ہر سکھ میسر تھا، ٹھنڈے کمرے تھے۔ کیا ہوا؟ کیا کسی امیر آدمی نے لفٹ نہیں دی تھی جو اب یہاں فقیر بن کر سڑک پر بیٹھنا پڑ گیا؟ وہ تمہاری بڑی بڑی باتیں، وہ علم، وہ خودداری، سب مٹی میں مل گیا نا؟ میں اس کے گرد چکر لگانے لگا تھا جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کی تعظیم کر رہا ہو۔ تمہارا باپ تو تمہیں بوجھ سمجھتا تھا، میں نے تو تمہیں سارا سہارا دیا تھا، مگر تم نے اپنی زبان کی وجہ سے سب کھو دیا۔ اب دیکھو تم یہاں دھول چاٹ رہی ہو اور میں اس شہر کا جانا مانا تحصیلدار ہوں۔ آج اگر تم میرے سامنے ہاتھ پھیلاؤ تو شاید میں تمہیں اپنے گھر کے پیچھے حصے میں صفائی کا کام دے سکتا ہوں۔ زویا اب بھی خاموش تھی، مگر اب وہ حسرت بھری نظروں سے میری گاڑی کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ پچھتا رہی ہے، شاید وہ میری دولت دیکھ کر متاثر ہو گئی ہے۔ اس کی اس لجاجت بھری نظروں نے میری انا کو 7ویں آسمان پر پہنچا دیا تھا۔ میں نے جیب سے اپنا بٹوا نکالا اور اس میں سے ایک 100 کا نوٹ نکال کر اس کی طرف اچھال دیا۔ یہ لو، آج کی دہاڑی لگ گئی ہے تمہاری، میری طرف سے صدقہ سمجھ کر رکھ لو، کم از کم آج رات کے کھانے کا بندوبست تو ہو جائے گا۔ یاد رکھنا زویا، مرد کے بغیر تم جیسی عورتوں کی اوقات یہی فٹ پاتھ، یہی مٹی ہوتی ہے۔ نوٹ اس کی چادر پر گرا اور پھر سڑک کراس کرتے پر جا، مگر اس نے اسے اٹھانے کی زحمت نہ کی تھی۔ وہ بس بت بنی میری لینڈ کروزر کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے ایک آخری تنزیہ نظر اس پر ڈالی اور اپنی اینک درست کرتا ہوا پلٹ کر گاڑی میں جا بیٹھا۔ گاڑی جب آگے بڑھی تو میں نے شیشے میں دیکھا کہ وہ اب بھی وہیں بیٹھی تھی، وہیں سخت اور خاموش نظریں میری تعاقب میں تھیں۔ مجھے لگا کہ میں نے اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ خاموشی کسی بہت بڑے طوفان سے پہلے کا سناٹا ہے۔ بازار میں زویا کی تعظیم کر کے میرے اندر کا فرعون جیسے ہی جشن منا رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اسے 100 کا نوٹ دے کر میں نے اس کی روح تک کچل دیا ہے، مگر قدرت کا پہیہ خاموشی سے گھوم رہا تھا۔ میں بازار سے نکل کر سیدھا دفتر گیا تو وہاں چند فائلوں پر دستخط کیے، کچھ لوگوں سے رشوت کے سودے طے کیے اور پھر رات کے 10 بجے تھکا ہارا اپنے بنگلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں جب گھر پہنچا تو پورے بنگلے پر ایک عجیب سی ویرانی طاری تھی۔ حال کی بتیاں روشن تھیں، مگر رملہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے ملازمہ سے پوچھا تو اس نے ڈرتے ڈرتے بتایا کہ بیگم صاحبہ دوپہر کی پارٹی میں گئی ہیں، وہ ابھی تک واپس نہیں آئیں۔ میرا خون کھولنے لگا تھا۔ ایک طرف زویا کی وہ صورت میرے ذہن میں گھوم رہی تھی جسے میں نے ذلیل کیا تھا، اور دوسری طرف یہ رملہ تھی جس نے میرے گھر کو ہوٹل بنا رکھا تھا۔ میں غصے میں حال کے چکر کاٹتا رہا اور پھر 11 بجے کے قریب باہر گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو رملہ نشے میں دھت لڑکھڑاتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس کا لباس ضرورت سے زیادہ مختصر تھا،
اور اس کے کہکوں کی آواز دور تک جا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے ایک بیزاری سی نظر ڈالی اور اپنا ہینڈ بیگ میز پر پٹکا۔ اور رملہ، یہ کیا وقت ہے گھر آنے کا؟ میں نے گرج کر پوچھا۔ تو وہ دوپہر کو گئی تھی اور اب رات کے 11 بج رہے ہیں۔ تمہیں اندازہ ہے کہ باہر لوگ کیا باتیں کر رہے ہوں گے؟ میں اس شہر کا ایک معزز تحصیلدار ہوں، میری کوئی ساکھ ہے، کوئی عزت ہے؟ رملہ نے ایک طنزیہ نظر مجھ پر ڈالی اور اپنی اونچی ایڑی والے سینڈل اتار کر ایک طرف پھینک دی۔ اور عزت اور پلیز علی، یہ عزت کے بھاشن مجھے نہیں دیا کرو، میں تمہاری زر خرید غلام نہیں ہوں، میں اپنی مرضی کی مالک ہوں اور جہاں چاہوں جب چاہوں جا سکتی ہوں۔ میرا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ میں اس کے قریب گیا اور اس کا بازو مروڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ تم بھول رہی ہو رملہ کہ تم میری بیوی ہو، میں نے تمہیں اس گھر کی ملکہ بنایا ہے، تمہیں وہ سب دیا ہے جس کا تم نے خواب دیکھا تھا۔ اپنی زبان کو لگام دو ورنہ۔ ابھی میری بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک زوردار تھپڑ کی گونج پورے ہال میں سنائی دی۔ رملہ نے پوری قوت سے میرے منہ پر تھپڑ رسید کیا تھا۔ میں رشیدہ رہ گیا تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اتنے سال کی افسری میں آج تک کسی نے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی جرات نہیں کی تھی، اور آج میری اپنی بیوی نے بھری محفل میں تو نہیں مگر اپنے ہی گھر میں مجھے ذلیل کر دیا تھا۔ خبردار، دوبارہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے یا مجھ ڈرانے کی کوشش کی۔ رملہ کی آواز کسی ناگن کی طرح پھنکا رہی تھی۔ علی، اپنے دماغ سے یہ فتویٰ نکال دو کہ تم میرے سامنے شیر بن سکتے ہو۔ میں وہ زویا نہیں ہوں جو تمہاری ٹھوکریں کھاتی تھی اور تمہارے پیروں میں گر گر کر روتی تھی۔ میں رملہ ہوں۔ تمہاری یہ ساری دولت، یہ لینڈ کروزر، یہ بنگلہ، یہ سب میرے باپ کے احسانوں کا نتیجہ ہے۔ اگر میں نے اپنے ڈیڈی سے کہہ دیا کہ تم سڑک پر آ جاؤ گے، اس لیے میرے سامنے یہ مردانگی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سمجھ اس نے ایک زوردار جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور ہنستی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میں وہیں ہال کے بیچوں بیچ کھڑا اپنے گال کو سلاتا رہا تھا جہاں اس کی آنکھوں کے نشان ابھرے ہوئے تھے۔ میرا غرور، میری انا، میری مردانگی سب ایک پل میں خاک میں مل گئی تھی۔ مجھے رو رو کر زویا یاد آ رہی تھی۔ وہ کتنی ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو، اس نے کبھی مجھ پر ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات ہے، کبھی اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ یہ عورت تو حد سے اکڑ گئی تھی اور یہ تو حد سے بڑھتی جا رہی ہے۔ اسے اس کی اوقات دکھانی ہوگی، اسے بتانا ہوگا کہ علی سے ٹکرانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ میں اس کے باپ کی وجہ سے تحصیلدار نہیں بنا تھا، مگر یہ الگ بات تھی کہ میری مزید ترقی میں اس کے باپ کا ہاتھ تھا، مگر میں اس کا احسان بالکل بھی نہیں مان سکتا تھا۔ میں غصے اور انتقام کی آگ میں جلتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھا گیا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ جس عورت کو میں اوقات دکھانے کے خواب دیکھ رہا ہوں، اس نے پہلے ہی میری بربادی کی بنیاد رکھ دی ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری اپنی اوقات اب بہت جلد میرے سامنے آنے والی ہے۔ رملہ کے اس تھپڑ کی تپش میرے گال پر ابھی تک باقی تھی، مگر اس سے کہیں زیادہ تپش میرے ضمیر میں تھی، جو پہلی بار کسی انجان خوف سے لرزا تھی۔ اگلی صبح میں بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے دفتر پہنچا۔ میں اپنی کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ اچانک باہر شور مچا اور بغیر کسی دستک کے چند افسران اور سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکار میرے کمرے میں داخل ہو گئے۔ علی صاحب، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ آپ پر کرپشن اور ناجائز اثاثہ جات بنانے کا سنگین الزام ہے۔ ہمارے پاس وارنٹ ہیں موجود۔ میں ایک افسر کی درخواست اور آواز میرے کانوں میں پڑی تھی تو میرے رنگ سفید پڑ گیا۔ میں نے سنبھلنے کی کوشش کی، اپنی کرسی سے اٹھا اور دھاڑ کر بولا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں اس شہر کا سینئر تحصیلدار ہوں۔
مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے 100 بار سوچ لو، مگر وہ لوگ ٹھس سے مس نہیں ہوئے اور مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچنے لگے۔ میں چیختا چلاتا رہا، ہائیاں دیتا رہا، مگر جب انہوں نے مجھے گاڑی میں ڈالا تو میرے دل کے کسی کونے میں ایک گالی اس دوست کے لیے نکلی جس کہنے پر میں نے پہلی بار فعل میں ہیر پھیر کی تھی۔ کم بخت، اس نے مجھے پھنسایا تھا، پہلی بار ہاتھ صاف کیا تھا اور پہلی بار ہی پکڑا گیا تھا۔ میں نے اپنی قسمت کو کوسا، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ مجھے ایک عالی شان سرکاری عمارت میں لایا گیا۔ وہاں کا ماحول دیکھ کر ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آج میرا پالا کس بہت بڑی ہستی سے پڑنے والا ہے۔ مجھے ایک وسیع اور وسیع کمرے میں لے جایا گیا جس کے باہر اسسٹنٹ کمشنر کی تختی لگی ہوئی تھی۔ کمرہ ابھی خالی تھا، دیواروں پر لگی بڑی بڑی پینٹنگز مہنگا فرنیچر رگڑ ڈال رہا تھا۔ کانسٹیبل نے مجھے ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ خود باہر چلا گیا۔ میں وہاں بیٹھا پسینے میں شربور ہو رہا تھا، میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ کوئی مرد افسر ہوگا، اسے اپنی پہنچ اور تعلقات کا واسطہ دوں گا، کچھ لے دے کر معاملہ ختم کروا لوں گا۔ میں اس جوڑ توڑ میں مصروف تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور جوتے کی ٹھک ٹھک پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ ایک باوقار خاتون اور اندر داخل ہوئیں۔ انہوں نے پولیس کی وردی نہیں بلکہ ایک نفیس سوٹ پہن رکھا تھا اور سر پر بڑی چادر اوڑھی ہوئی تھی، مگر ان کے چہرے پر ایک کالا ماسک تھا جس نے ایک شناخت کو چھپا رکھا تھا۔ وہ بڑی خاموشی سے آ کر اپنی کرسی پر برجمع ہوئیں اور کچھ فعلیں دیکھنے لگیں۔ ان کی موجودگی میں ایک ایسی ہیبت تھی کہ میری زبان کینگ ہو گئی۔ وہ خاموشی سے فعل پڑھتی رہیں اور پھر اچانک انہوں نے اپنا ہاتھ ماسک کی طرف بڑھایا اور جیسے ہی انہوں نے وہ ہٹایا، میرے تن بدن میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ میرے ہوش وہاں سے اڑ گئے تھے۔ سامنے کوئی غیر نہیں بلکہ وہی زویا بیٹھی تھی جسے کل میں نے انارکلی بازار میں 100 کا نوٹ پھینک کر ذلیل کیا تھا، جسے زویا کو میں نے 7 سال پہلے گھر سے دھکے دے کر نکالا تھا۔ وہ آج اسی باوقار کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک تلخ مگر فتانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ بے بسی نہیں تھی بلکہ ایک چٹان جیسا مضبوط عزم تھا۔ زویا، تم، میری آواز میرے حلق میں پھنس گئی تھی۔ میں نے بے اختیار اپنے ہاتھ جوڑ لیے۔ میرا سارا غرور، میری ساری افسری اس کے پاؤں تلے ڈھیر ہو گئی تھی۔ زویا، مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے بچا لو۔ میں مانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، میں نے ظلم کیا، مگر پلیز مجھے جیل سے مت بھیجنا، میری عزت خاک میں مل جائے گی، میں برباد ہو جاؤں گا۔ زویا نے بڑے سکون سے پین میز پر رکھا اور اپنی کرسی سے تھوڑا آگے جھک کر میری آنکھوں میں دیکھا اور اس کے لہجے میں ایسی ٹھنڈک تھی جو کلیجہ چیر دینے کے لیے کافی تھی۔ علی صاحب، آپ کو بچانا یا نہ بچانا اب میرے ہاتھ میں نہیں ہے، قانون کے ہاتھ میں ہے، اس نے سرد لہجے میں کہا، اور یاد رکھیے میں یہاں آپ کی دشمن بن کر نہیں بیٹھی، نہ ہی مجھے آپ سے کوئی انتقام لینا ہے۔ اگر آپ سچے ہوئے، اگر آپ کی فائل بے داغ ہوئی تو میں آپ کو بلا وجہ سزا نہیں دوں گی، کیونکہ میں آپ کی طرف سے خالی نہیں ہوں۔ لیکن اس نے ایک گہری سانس لیا اور اپنی فائل کی طرف اشارہ کیا۔ اگر آج آپ چھوٹے ثابت ہوئے، اگر آپ کی کرپشن کے ثبوت سچے نکلے تو میں آپ کو وہ عبرتناک سزا دلواؤں گی کہ پھر آپ کو کوئی لینڈ کروزر یا کوئی بنگلہ یاد نہیں آئے گا۔ آج انصاف ہوگا علی صاحب، وہی انصاف جو 7 سال پہلے ادھورا رہ گیا تھا۔ پھر زویا اپنی کرسی سے اٹھی اور آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی کھڑکی کے پاس جا کر رکیں جہاں سے باہر کا شہر صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کی پشت میری طرف تھی۔ جس رات آپ نے مجھے اس گھر سے دھکے دے کر نکالا تھا، میری روح ریزہ ریزہ ہو گئی تھی۔ میں جب اس حال میں اپنے ماں کے گھر پہنچی اور انہیں سب بتایا تھا، وہ مجھ سے بھی زیادہ ٹوٹ گئیں اور ان کی آنکھوں میں
وہ کرب تھا جسے دیکھ کر میں نے فیصلہ کر لیا، اب مجھے مزید نہیں رونا، مجھے اب ان کا سہارا بننا ہے، بوجھ نہیں۔ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں اب کوئی آنسو نہیں تھا۔ میں اس رات سے اپنی جنگ شروع کی تھی۔ میں صبح 10,000 کی معمولی نوکری کرتی اور راتوں کو جاگ کر اپنی پڑھائی مکمل کرتی تھی۔ میں نے ٹھان لی تھی کہ جس علم کا اب مذاق اڑاتے تھے وہی میری پہچان بنے گا، اور آج میں آپ کے سامنے اس کرسی پر ہوں جہاں آپ کی دولت اور آپ کی سفارشات کا کوئی جادو نہیں چلے گا۔ اس پل میز پر رکھا ایک کا فون تھر تھرایا اور اس نے فون اٹھایا اور اسکرین پر دیکھتے ہی اس کے چہرے کی سختی ایک دم نرم میں بدل گئی۔ اس نے کال ریسیو کی اور بڑے مان سے بولنے لگی، جی میں بس اب فارغ ہی ہونے والی ہوں۔ جی بالکل، آج میرا بدلہ پورا ہو گیا ہے۔ آج میرا مجرم میرے بالکل سامنے ہے، بے بس اور لاچار۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور میرے طرف دیکھا اور میں نے خیز نظر ڈالی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ احمد اب فکر نہ کریں، میں جلدی گھر پہنچ رہی ہوں۔ گھر وہ تھوڑا مسکرائی اور پھر بولی، اور ہاں آج ارسلان کا اسکول بھی تو آف ہے، نہ تو آپ کے ساتھ رہے گا، وہ اپنے کمرے میں گیمیں کھیل رہا ہوگا، اسے باہر پارک لے جائے گا۔ اور اس کے بعد اس نے مزید ایک دو باتیں کیں اور اللہ حافظ کہہ کر موبائل میز پر رکھ دیا۔ شاید وہ اپنے شوہر سے بات کر رہی تھی۔ اس نے فون رکھا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اور ارسلان کا سکول آف ہے، گیمز کھیل رہا ہے، اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا بیٹا کم از کم 4-5 سال کا ہے، تو کیا اس نے میرے چھوڑنے کے کچھ عرصہ بعد ہی شادی کر لی تھی؟ وہ رلی نہیں، برباد نہیں ہوئی، بلکہ اسے تو مجھ سے بہتر سہارا اور محبت کرنے والا شوہر مل گیا تھا۔ میری انا کو اس بات نے بری طرح کچل دیا کہ جسے میں نے کوڑیوں کا سمجھا تھا اسے اور انمول بنا کر اپنے سر کا تاج بنا لیا تھا۔ وہ 2 بار اپنی کرسی پر آ کر بیٹھی اور اس کا چہرہ پھر سے وہی فولادی افسردہ ولادہ بن گیا تھا۔ اس نے بیل بجائی تو کانسٹیبل فوراً اندر داخل ہوا، ملزم کو لے جائیں اور حوالات میں بند کر دیں۔ ان کی کرپشن کی فائل اب سیدھی جج کے سامنے کھلے گی، قانون اپنا کام کرے گا، یہاں اب کسی کی منت سماجت نہیں چلے گی۔ نہیں زویا، پلیز ایک موقع دیں۔ زویا میری بات سنو۔ میں چیختا رہا، چلاتا رہا، گزرتا رہا، مگر کانسٹیبل نے میرا بازو پکڑ کر مجھے کھینچا شروع کر دیا۔